رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن، یہ رضا کا چمن ہے، رضا کا چمن۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ذوی الاحترام علماء کرام، اساتذہ کرام، برادر بزرگ، بلبل باغ مدینہ الحاج قاری محمد رضوان خان صاحب، جملہ حاضرین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، کیا مدینے سے صبا آئی کہ پھولوں میں ہے آج، ایک نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ،
ایک طرف روزے کا نور ایک سمت منبر کی بہار، ایک طرف روزے کا نور ایک سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری واہ واہ۔ نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، اور پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، پا رہے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ناسک کی سرزمین پر سالانہ سنی اجتماع کے دوسرے دن ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر عظیم علماء مبلغین خطبہ سے ان کے حسین و جمیل لب و لہجے میں ان کی گفتگو کو، ان کی نعتوں کو سماعت فرمایا، اور اب ایک خصوصی فکر انگیز خطاب ہمارے دلوں کو جھنجھوڑنے والا، ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والا حضور قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر حضرت العلام مولانا حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی سے ہم سب کو سماعت کرنا ہے، اور تھوڑی دیر میں حضور والا انشاءاللہ منبر پر رونق افروز ہوں گے۔ جتنی دیر حضرت تشریف لاتے ہیں اتنے وقت میں کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو جو پیدا کیا ہے، میرے اللہ نے اتنی بڑی کائنات کو صرف کن کہہ کر کے پیدا فرمایا، اور لفظ کن سے کائنات وجود میں آئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے جب انسان کو پیدا کرنا ہوا تو میرے کریم نے انسان کو جب پیدا کرنا چاہا تو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور بہت وقت ایسا گزارا گیا کہ کبھی انسان کے خمیر کے لیے مٹی منگائی گئی، کبھی اس پر بارش برسائی گئی، کبھی اس پر ہوا چلائی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اپنی مخلوق میں سب سے خوبصورت، سب سے حسین، سب سے جمیل اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو انسان کو پیدا کیا ہے۔ انسان جانور اور فرشتوں کے درمیان ایک اعتدال والی مخلوق ہے۔ فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس نہیں دیا ہے، اور انسان وہ ہے جن کو اللہ نے نفس اور عقل دونوں چیزیں عطا فرمائی ہے، اور جانور وہ ہے جن کو اللہ نے نفس دیا ہے اور عقل نہیں دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، فرشتے کتنی ہی عبادت کریں، انسانوں کی طرح ان کے درجات میں ترقی نہیں ہوتی، اور جانور کتنے ہی برے کام کریں اب ان کے مرتبے گھٹائے نہیں جاتے، اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں، وہ مکلف نہیں، اور فرشتے چونکہ گناہ کرنے کی طاقت اور قوت ان کے پاس نہیں، اس لیے ان کے درجات انسانوں کی طرح نہیں بڑھائے جاتے۔ مگر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفس بھی دیا اور عقل بھی دیا، گویا کہ اس کے اندر نورانیت بھی ہے اور حیوانیت بھی ہے۔ تو انسان جب اپنے نفس سے جنگ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجوں کو بلند کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور نفس انسان کو ہمیشہ برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، انسان کو نفس ہمیشہ بے حیائیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، نفس انسان کو بدکاریوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، انسان اگر 200 سال تک کی عبادت کرے اور اس کو نفس کی معرفت حاصل نہ ہو تو بھی وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا نہیں سکتا،
اس لیے کہ جب تک انسان کو نفس کی معرفت حاصل نہ ہوگی، اس کو نفس امارہ کے حوالے سے معلومات نہ ہوگی، تو انسان ہر وقت جہنم کے خطرات میں گھرتا رہے گا اور جہنم کی طرف بڑھتا رہے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، حضرت سیدنا ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک اگر سب سے بڑی کوئی عبادت ہے تو وہ اپنی خواہشات نفسانی کو کچلنا ہے، نفس امارہ کی خواہشات کو کچلنا ہے۔ نفس امارہ کو کچلنے کے بعد انسان جو مقام پا لیتا ہے، کسی اور چیز میں اس کو وہ مقام نہیں ملتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، انسان کے پاس جب تک کہ نفسانی خواہشات موجود ہوگی یا نفس امارہ موجود ہوگا، وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، رب کا قرب نہیں پا سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے خانقاہوں کے اندر نفس امارہ کی معرفت کی جاتی تھی، نفس کو کچلنے کا طریقہ بتایا جاتا تھا، نفس کی معرفت عطا کی جاتی تھی، خواہشات نفسانی کے حوالے سے قوم کی تربیت کی جاتی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی دلوں کے تزکیے کے لیے آئے تھے، دلوں کو صاف کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک مرتبہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ سے کسی نے پوچھا، آپ بتائیں کہ جنت کتنی دور کے فاصلے پر ہے؟ مولائے کائنات فرماتے ہیں صرف 2 قدم کے فاصلے پر جنت ہے، ایک قدم اپنی نفسانی خواہشات پہ رکھو اور دوسرا قدم جنت میں رکھو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نفسانی خواہشات کیا ہے؟ انسان کو برائی کی طرف لے جانا، نفس سے انسان کو برائی کی دعوت دیتا ہے، نفس سے انسان کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ اکبر، شیطان سے بھی زیادہ اگر کوئی انسان کا بڑا دشمن ہے تو وہ اس کا نفس ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، بلکہ حضرت سید العارفین، سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 70 شیطان انسان کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا نفس امارہ انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اور اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے صوفیاء نے فرمایا ہے کہ شیطان سے پہلے شیطان کو بہکانے والا کوئی شیطان تو نہ تھا، معلم الملائکہ کو جس چیز نے شیطان بنایا وہ اس کا نفس ہے، نفس نے اس کو شیطنت کی طرف کھینچ کر لے گیا۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب انسان اللہ اکبر شیطان کے حوالے سے غور کرتا ہے، شیطان برائی کی طرف لے جا رہا ہے، شیطان بے حیائی کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن ایک سوال لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے، ماہ رمضان شریف میں تو سارے شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد شراب کے اڈے جاری کیوں رہتے ہیں، جوؤں کے اڈے جاری کیوں رہتے ہیں، انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھے کیوں جاتے ہیں؟ گناہوں میں کمی ہو جاتی ہے مگر گناہ ختم نہیں ہوتے۔ کچھ مسلمان ایسے بھی تو ہیں کہ جو شراب پیتے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ایسے بھی تو ہیں جو جوا کھیلتے ہوتے ہیں، کچھ مسلمان ایسے بھی تو ہیں کہ جو بے حیائی کرتے ہوتے ہیں۔ اب جب جہنم کے اندر شیطان قید کر دیے گئے ہیں تو پھر کون ان سے گناہ کرواتا ہے؟ شیطان جو باہر کا ہے وہ تو قید ہے مگر نفس اس کے ساتھ موجود ہے اور وہ اس کو گناہ کرواتا رہتا ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معرفت نفس امارہ، نفس امارہ کی معرفت یعنی جو نفس انسان کو برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے، اس کو کچلنے کی طاقت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی؟ ہم اس کو کس طریقے سے کچل سکیں گے؟ اپنی خواہشات کو کیسے دبا سکیں گے؟ اپنی خواہشات سے کیسے مقابلہ کر سکیں گے؟ اس سلسلے میں ہمیں یقیناً معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ صوفیاء کرام نے اپنی کتابوں میں باضابطہ طور پر اس پر ابواب مرتب فرمائے ہیں اور بہت زیادہ اس کی طرف توجہ کی ہے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا
سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، یہ ہمارے سلسلے قادریہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت سیدنا سری سقطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد بھی ہیں اور ان کے ماموں بھی ہیں، حضرت سیدنا معروف کرقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید ہیں۔ اللہ اکبر۔ سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ میرے مرشد نے مجھ سے وصال کے وقت کہا کہ 40 سال تک میرا دل چاہتا رہا یا میرا نفس چاہتا رہا کہ میں گاجر کو شہد میں ڈبو کر ایک مرتبہ کھا لوں، لیکن میں اپنے نفس کو ترساتا رہا یہ سوچ کر اگر میں نے اس کے ایک مطالبے کو پورا کر دیا یہ پھر کوئی دوسرا مطالبہ کرے گا اور پھر میں اس کے مطالبات پورا کرتا رہوں گا، میرا کریم کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حالانکہ گاجر کھانا کوئی ناجائز نہیں، شہد میں گاجر ڈبو کر کھانا بھی کوئی ناجائز نہیں، مگر جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ حضرت سری سقطی نے 40 سال تک کے اپنے نفس کو ان کے مطالبے کے مطابق نہ گاجر دیا نہ شہد دیا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ یہ مباح چیز ہے، کوئی گاجر کھائے تو نقصان نہیں، اور شہد کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ شفاء للناس، کہ وہ تو لوگوں کے لیے شفا ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے اس کو پسند بھی فرمایا ہے، حضور اس سے محبت بھی فرماتے ہیں۔ اگر کوئی سنت کی نیت سے شہد استعمال کرے تو اس کو ثواب ہی ملے گا، مگر نفس کو کچلنے کا انداز کس طریقے سے ہمارے اسلاف لوگوں کو عطا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، سری سقطی بتا رہے ہیں کہ جائز چیز کو نفس نے مانگا تو چونکہ نفس نے مطالبہ کیا اس لیے اس کے مطالبے کو پورا نہیں کرنا تھا، ورنہ اگر ایک مطالبہ پورا کرتے تو وہ دوسرے کی طرف بڑھتا، جب دوسرا مطالبہ کرتے تو تیسرے کی طرف بڑھتا۔ اسی کی طرف تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، جن کے دلوں میں دنیا بس جاتی ہے اگر ان کو ایک وادی بکریوں سے اور سونے سے بھر کر دے دی جائے وہ دوسرے کی طلب کریں گے، اگر دوسرا ان کو مل جائے وہ تیسرے کی طلب کریں گے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے پیٹ کو قبر کی مٹی کے سوا دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اندازہ تو لگاؤ، جائز چیز کھانے کا مطالبہ اگر نفس کر رہا ہے تو ہمارے اسلاف اس نفس کے مطالبے کو پورا کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں شرما رہے ہیں، جھجک رہے ہیں، اور اپنا حال کیا ہے؟ ہم تو نفس امارہ کے جال میں بالکل اللہ اکبر پھنس چکے ہیں، بلکہ اپنی کیفیت ایسے ہی ہے جیسے ریشم کا کیڑا اپنے لعاب کو اگلتے ہوئے جو ہے وہ پھینکتا ہے، اور اس کے بعد اس کے منہ سے جو لعاب نکلتا ہے وہ لعاب اس کے ارد گرد جالا بن دیتا ہے، اسی کو تو لوگ ریشم کہتے ہیں۔ مگر وہ لعاب نکلتے نکلتے جب ریشم کو بڑھاتا ہے اور ریشم کا کیڑا اس کے اندر جو ہے وہ پھنستا چلا جاتا ہے، لوگوں کو ریشم تو مل گیا مگر وہ اسی کے اندر گھٹ گھٹ کر کے مر جاتا ہے۔ یہی حال اپنے نفس کا ہے۔ نفس نے کہا گناہ کرنا ہے، ہم لذت کی خاطر چلے گئے۔ نفس نے کہا حرام کھانا ہے، ہم لذت کی خاطر چلے گئے۔ نفس نے کہا دل کی تسکین کے لیے گندے مناظر دیکھنا ہے، ہم لمحے کی لذت کی خاطر چلے گئے۔ لذت لذت اور لذت نے، نفسانی لذتوں نے ہم کو اپنے اندر اتنا گھیر لیا کہ ایک وقت تو وہ آتا ہے کہ روحانیت کے ارد گرد وہ لذتوں کے تار بنتے چلے جاتے ہیں، گناہوں کی لذتوں کے وہ تار روح کے ارد گرد بنتے چلے جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے نیکی کی دعوت دینے والی وہ قوت جو انسان کے جسم میں موجود ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والی وہ قوت جو انسان کے جسم میں موجود ہے، اندر کا وہ ضمیر جس کو ہم کبھی ضمیر کا نام دیتے ہیں، کبھی قلب کا نام دیتے ہیں، کبھی قلب سلیم کا نام دیتے ہیں، کبھی روح کا نام دیتے ہیں، کبھی اس کو نفس لوامہ کا نام دیتے ہیں، کبھی اس کو کچھ اور نام سے یاد کرتے ہیں، کبھی اندر کے انسان کے نام سے اس کو پکارا جاتا ہے۔ جب گناہوں کے تار اس کے ارد گرد بن دیے جاتے ہیں تو گھٹتے گھٹتے وہ دم توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد انسان حق سننے کی طاقت کو بھول جاتا ہے،
حق دیکھنے کے حوالے سے انسان نابینا اور اندھا ہو جاتا ہے، حق باتیں اس کے کانوں پر گرا گزرتی ہے، حق اس کے آنکھوں کے سامنے گرا گزرتا ہے، وہ حق کو قبول نہیں کرتا۔ ورنہ انسان اتنا محترم ہے، انسان اتنا مکرم ہے کہ انسان اللہ کی کائنات کے حوالے سے کہا گیا، کائنات اصغر کا نام ہے انسان، چھوٹی کائنات کا نام ہے انسان۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر اگر چھوٹی کائنات کو کوئی دیکھنا چاہے، یعنی سمٹی ہوئی مکمل کائنات کو اگر کسی ایک جگہ کوئی دیکھنا چاہے تو صوفیہ فرماتے وہ انسان کو دیکھ لے۔ انسان کے دل میں گویا کہ عرش کی ایک شکل بھی موجود ہے، انسان کے وجود میں عرش کی ایک شکل بھی موجود ہے، انسان کے وجود میں دریاؤں کا ایک انداز بھی موجود ہے، انسانوں کے جسم میں سبزے کی کوئی چادر بھی موجود ہے، انسان کے جسم کے اندر اللہ اکبر درختوں کا کوئی انداز بھی موجود ہے، انسان کے جسم کے اندر آسمان اور ستاروں کی انجمن بھی کوئی موجود ہے، انسان کے جسم کے اندر سوریا کا کوئی اتار چڑھاؤ بھی موجود ہے۔ انسان اس کو دیکھے تو صحیح، بلکہ انسان کے وجود میں کبھی شفق کا جمال بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، افق کی سرخی بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، کھلتے ہوئے لالا بھی کوئی دیکھ سکتا ہے، گلوں کی نکھتوں کو بھی کوئی دیکھ سکتا ہے۔ دیکھنے والی نگاہ چاہیے۔ انسان کو اللہ نے اپنی کائنات اصغر کے طور پہ پیدا کیا ہے۔ انسان کیا ہے؟ مقال العرفہ میں میرے امام اہل سنت ایک واقعہ نقل کر کے انسان کو اللہ اکبر پوری مخلوق کے لیے رشک قرار دیتے ہیں، قابل رشک قرار دیتے ہیں۔ کیا ہے انسان؟ انسان کی حیثیت کیا ہے؟ اگر انسان نفس کو کچل دے، اگر انسان نفسانی خواہشات کو کچل دے تو انسان کتنا محترم ہو جاتا ہے۔ مقال العرفہ میں میرے امام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اور صوفیہ کے حوالے سے میں اس کو اپنے مفہوم، اپنے الفاظ کے جامع میں اس کے مفہوم کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے گھٹنوں کو ٹیک کر آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے جو آنسو جاری ہے اس سے پانی نہیں نکلتے بلکہ اس سے خون نکل رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کبھی ہم نے یہ مثال سنی ہے کہ خون رلا دیں گے تمہیں، تم خون رو گے، ہم اتنا ستائیں گے کہ تم خون رو گے، ہم اتنا ظلم کریں گے کہ تم خون رو گے، مگر دنیا میں ہم نے کسی کو خون روتے نہیں دیکھا، مگر جس کو یار کی معرفت نصیب ہو گئی پھر وہ اس کی محبت میں خون بھی روتے ہیں، پھر ان کی آنکھوں سے خون بھی نکلتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم خون رونے والے لوگ تو نہیں، مگر ان اللہ والوں کے صدقے میں، ان کے طفیل میں دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں پانی کی آنسو ہی نصیب فرما دے، اس لیے کہ سب کے لیے رو تو آنسو ضائع ہو جاتے ہیں اور رب کے لیے رو تو فرشتے اس کو قابل قدر بنا کر کے اٹھا لیا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں موتی بنا کے شان کریمی نے چن لیے، قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے اس کی بارگاہ میں شرمندگی کے ساتھ رو لو تو فرشتے اس کو سمیٹ لیتے ہیں۔ جب اس کے عشق میں، اس کی محبت میں رو تو ان آنسوؤں کا مقام کیا ہوتا ہوگا، ان آنسوؤں کا مرتبہ کیا ہوتا ہوگا۔ جو آنسو نکلتے ہیں ان کے متعلق میرے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بجھا سکتی، وہی آنسو جہنم کی آگ کو بجھانے کی طاقت رکھتے ہیں جو اللہ کی محبت میں نکلا کرتے ہیں، جو اللہ کے خوف میں نکلا کرتے ہیں، خدا کی خشیت میں نکلا کرتے ہیں۔ اور میرے آقا تو فرماتے ہیں اکیلے میں، تنہائی میں اگر کوئی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم فلموں میں ہیرو ہیروئن کے جدائی کے مناظر کو دیکھ کر تو روتے رہے، ہم نے سیریل کے جذباتی مناظر پر تو آنسو بہائے، ہم نے فلموں اور سیریلوں کے اندر ماں اور بیٹوں کی جدائی دیکھ کر تو آنسو بہائے، لیکن کیا کبھی ہم نے اللہ کی محبت میں بھی آنسو بہائے؟ کیا کبھی ہمارے آنسو اللہ کی محبت میں بھی نکلے؟ وہ اللہ کی محبت میں نکلنے والے آنسو کتنے قیمتی ہیں۔ میرے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں
دو قطروں کی قیمت اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی ہے، اور آقا فرماتے پہلا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے کسی مومن کی آنکھ سے نکلتا ہے، اور دوسرا وہ قطرہ جو شہید کے خون سے زمین کی طرف بڑھتا ہے، یعنی شہید کے جسم سے نکلتا ہے شہادت کے وقت۔ حالانکہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں حضور نے شہید کے جسم کے خون کے قطرے پر مومن کی آنکھ سے نکلنے والے آنسو کو مقدم فرمایا ہے، یعنی ایمان والے کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو جو اللہ کی محبت میں اس کے خوف سے نکلتا ہے، میرے آقا نے اس کو شہید کے جسم سے نکلنے والے خون سے پہلے بیان فرمایا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اگر پانی کا آنسو آنکھ سے نکلے تو رسول پاک اسے شہید کے جسم سے نکلنے والے خون پہ مقدم فرما رہے ہیں، اگر آنکھ سے خون کا آنسو نکلے تو اس آنسو کا مقام کیا ہوگا؟ انسان یوں ہی خون کے آنسو نہیں روتا، انسان خون کے آنسو اس وقت روتا ہے جب وہ کسی کی محبت میں مقام فنائیت حاصل کرتا ہے۔ لیکن رونے والی ذات کوئی معمولی تو نہ تھی نا، انہیں دنیا سلطان العارفین کہتی ہے، با یزید بستامی کہتی ہے، اور با یزید کے بارے میں میرے مرشد حضور سید الطائفہ کا قول ہے کہ اللہ نے سلطان العارفین با یزید بستامی کو ولیوں میں وہ مقام عطا فرمایا ہے جو مقام اللہ نے جبریل کو فرشتوں میں عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مقام جناب طیفور کا جنہیں دنیا با یزید کہتی ہے، جس کو داتا صاحب بھی بڑے ادب اور احترام اور القاب کے ساتھ ان کا ذکر کشف المحجوب جیسی کتاب میں کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام اہل سنت فرماتے ہیں گھٹنے ٹکے ہوئے ہیں، عالم تحجر میں آسمان کی طرف نگاہ ہے، خون کے قطرے گالوں پر رواں ہیں۔ آنے والا مرید یہ منظر دیکھ کر کے کہتا ہے حضور آپ کی آنکھوں سے خون کے قطرے نکل رہے ہیں، آپ خون رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ انسان تو نے اپنا مقام جانا نہیں، تو نے دوسروں کے دیکھا دیکھی فیس بک پر انگلیوں کے ذریعے سے تو نے پاپ کرنا شروع کیا۔ تجھے کیا پتا انگلیوں کے ذریعے پاپ کرنا مومن کی شان نہیں، انگلیوں پہ تسبیح کرنا مومن کی شان ہے۔ میرے رسول نے فرمایا انگلیوں پہ تسبیح پڑھا کرو تاکہ موت کی سختیاں اللہ تم پر آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، انگلیوں پہ تسبیح پڑھنے کا حکم تھا، اور آج انگلیوں کے ذریعے سے پاپ کیا جا رہا ہے، انگلیوں کے ذریعے سے زنا کی راہیں ہموار کی جا رہی ہے، انگلیوں کے پوروں کے ذریعے سے گندے مناظر اللہ اکبر نگاہوں کے سامنے لائے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بتا دیا جائے جو اللہ رب العزت کو بھول کر، جنہوں نے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، نفسانی خواہشات کو جنہوں نے خدا بنا لیا، ان لوگوں تک یہ آواز پہنچا دی جائے بہت دن تک کہ تم جرائم نہ کر سکو گے، ایک دن روح کا رشتہ جس دن جسم سے ٹوٹ جائے گا، اس تمہارے خاکی وجود کو قبر کے کیڑوں کی غذا بنا دی جائے گی۔ یہ کوئی کہانی قصہ تو نہیں کہ آپ اس پر مسکرا کر کے الگ ہو جائیں، چلے جائیں۔ اس قوم کی کم نصیبی پر کون ماتم کرے جو قوم دینی محفلوں میں آ کر بھی نماز کے وقت تماشائی بن کر کھڑی ہوتی ہے اور نماز میں شرکت نہیں کرتی۔ اس قوم کی کم نصیبی پر کون ماتم کرے جو قوم اپنی راتوں کو عیاشیوں کی نظر کر کے صبح کے وقت قہقہے لگا کر کے ہنستی ہے۔ اور آج نوجوانوں میں ایک عجیب سا فیشن نکلا، لڑکیوں میں بھی اور لڑکوں میں بھی، دیندار بھی بنو گناہگار بھی بنو، یعنی کہ لباس کے ایک جیب میں سورہ یاسین بھی ہوگا اور لباس کے دوسرے جیب میں ہیرو کی تصویر بھی ہوگی۔ یہ کچھ پرانی بات ہے۔ نیا طرز اور طریقہ یہ ہے کہ موبائل کے اندر قرآن بھی ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے، علماء اہل سنت کی علماء کی تقریریں بھی ہیں، نعت شریف بھی ہے، اور ساتھ ہی میں اسکرین پر ہیرو کی تصویر بھی ہے، اور قرآن مقدس کے ساتھ اور بھی کچھ ہے۔ میری زبان حیا اس پر خاموش ہے، اساتذہ کے، علماء کے، بزرگوں کے سامنے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں کیا ہے یہ تو نہیں کہتا کہ سب کے موبائل میں، لیکن کس کس کے موبائل میں وہ خود جانتا ہے۔
اسی لیے اتنے مشکل پاسورڈ ڈالے جاتے ہیں کہ بیوی بھی نہ کھول سکے، بچے بھی نہ کھول سکے، ماں باپ کی رسائی بھی اس وقت تک نہ ہو سکے۔ مشکل پاسورڈ ڈال کر گندے مناظر کو تم اپنی بیوی اور بچوں سے تو چھپا سکتے ہو، میرے اللہ کی نگاہ سے نہیں چھپا سکتے۔ جس کی شان ہے ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ اور کتنا ساتھ ہے؟ ساتھ رہنے والے تو ساتھ رہتے ہیں لیکن ہر حرکت دیکھتے نہیں۔ اس کے معیت کا عالم یہ ہے، نحن اقرب الی من حبل الورید، وہ تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، اور وہ علیم بذات الصدور ہے۔ ہمارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے، اسے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ تو سوچنے والا کیا ہے۔ ایک سوچ مل رہی ہے لوگوں کو، جب سے اسکرین پر کوٹ اور پینٹ والے خطیبوں نے اپنی آوارگی فکر کو اظہار کرنا شروع کیا، روشن خیالی کے نام پہ روح دین کو چھین کر صرف رسمی دین پیش کرنا شروع کیا۔ جو خطابت کے وقت بھی اسلامی لباس میں ملبوس ہونے کی جنہیں توفیق نہ ہو، انہیں دین کی خدمت کرنے کا حق کیا ہے؟ جو گلے کے اندر مغربی تہذیب کا فندہ لٹکا کر کے تمہارے سامنے آ کر اسلامی اسکالر بنتے ہیں، انہیں کیا حق ہے خطابت کرنے کا؟ حضرت سیدنا مولائے کائنات شیر خدا نے اس خیر القرون میں اعلان کیا تھا، بصرہ کے جتنے خطیب ہیں سب کے منبر اٹھا دیے جائیں، پورے بصرہ میں اگر کسی کو خطابت کرنے کا حق ہے وہ صرف حسن بصری کو حق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن لوگوں کو دین کی معرفت نہیں، جو مصطفیٰ جان رحمت پر مکمل طور پہ درود نہیں پڑھ سکتے، ان کو حق کیا ہے؟ وہ حضور کا نام لے کر سلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جنہیں اتنا بھی شعور نہیں، انہیں حق کیا ہے؟ خدا کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے اگر کسی کو حق ہے تو وہ صحابہ اور اہل بیت کے وارث صرف اہل سنت و جماعت کو حق ہے کہ وہ مشن مصطفیٰ کی اشاعت کرے۔ لیکن اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، نصیبی ہے، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، شہنشاہ ناسک، یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ ہم منبر و محراب سے ہٹے تو دوسرے وہاں پر کھڑے ہو گئے اور مذہب کی ترجمانی کرنے لگے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جب سے پینٹ اور کوٹ پہننے والے دین کے اسکالر بن کر سامنے آئے، نوجوانوں کو ایک فکر ہوئی، دیندار بھی بنو گنہگار بھی بنو، یعنی موبائل کے اندر جو ہے تقریریں بھی ہو، قرآن بھی ہو، دین کی باتیں بھی ہو، اور اس کے بعد فلمیں بھی ہو، گندے مناظر بھی ہو۔ اب ذرا اس پر جو ہے وہ نتیجہ کیا ہے، اس پر معاملہ کیا ہے؟ یعنی جب رات کا وقت ہوگا گندے مناظر دیکھیں گے، صبح ہوگی گھر سے نکلیں گے اور وضو کر کے فجر کی نماز پڑھیں گے، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ میں آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا، لیکن دین کی اعلیٰ قدریں کیا ہے، دین کا انداز کیا ہے، نماز لانے والے مصطفیٰ جان رحمت کی کا فرمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کچھ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ان کی نماز اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر اہمیت نہیں رکھتی۔ کچھ نماز پڑھنے والے جب نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ان کی نماز اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر اہمیت نہیں رکھتی۔ راتوں کو عیاشیاں کر کے مسجدوں کے اندر تکبر کے ساتھ آنے والوں کو بتا دیا جائے، اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔ جب کوئی عبادت کرنے والا نہ تھا تب بھی وہ اپنی شان کے مطابق رب تھا، اور جب کوئی نہ رہے گا تو بھی رب رہے گا۔ ہر آن اس کی نئی شان ہے۔ اگر کسی کو تصور یہ ہے کہ ہم جو چاہیں کریں اور پھر رب کی عبادت کریں، ہم مایوس کرنے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن جو سوچ بنی ہے، دیندار بھی بنو گنہگار بھی بنو، اور اللہ تو سب معاف کرتا ہے، بے شک سب معاف کرتا ہے،
لیکن وہ کریم ہے تو وہ غیرت والا بھی تو ہے. لوگ یہ کہتے ہیں یار اتنا قوم کو ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کریم نہیں. اس پر ایک بہت پیارا جملہ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان ہمارے امام کے والد نے لکھا ہے. فرماتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والوں, اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ جب وہ کریم ہے گناہ پر تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا, بخش دے گا. یہ سوچ کر کے کریم جان کر کے گناہ کرتے ہو. کبھی قادر جان کر زہر کھایا کہ زہر کو وہ تریاق بھی تو بناتا ہے, زہر کو پھر وہ امرود کا درجہ بھی تو عطا کرتا ہے, زہر کو پھر وہ شفا بھی تو بناتا ہے. کیا اس کی قدرت سے بعید ہے کہ وہ زہر کو تریاق بنا دے؟ نہیں, ہرگز نہیں. اللہ اکبر. اور پھر یہ ہوا ہے زہر پینے والوں نے اس کا نام پڑھ کر کے زہر پیا ہے تو زہر نے اس پر اثر نہیں کیا ہے. جیسا کہ خود آپ نے علماء سے سنا ہوگا, ایک خاتون یہودیہ حضرت سیدنا خالد ابن ولید کے پاس آئی, کہا خالد اگر تیرا مذہب حق ہے تو یہ زہر پی کر کے بتا دے, اگر تیری جان نہ گئی تو ہم جان جائیں گے تیرا مذہب حق ہے. سیدنا خالد ابن ولید نے اس زہر کو لیا, اللہ کا نام پڑھ کر کے زہر پی لیا, زہر نے حضرت خالد پر اثر نہیں کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. تو اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے اللہ کو قادر جان کر کے زہر کیوں نہیں کھاتے؟ پتا ہے زہر کھائیں گے تو مر جائیں گے. جب زہر کھاتے وقت خدا کی قدرت یاد نہیں آتی تو گناہ کرتے وقت خدا کی شان کریمی کو یاد کر کے اس کی شان کریمی کا مذاق اڑاتے ہو. وہ کریم ہے وہ تو غیرت والا بھی تو ہے, وہ کریم ہے وہ غیرت والا بھی تو ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا میں محمد ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت والا میرا خدا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا, میرے اور آپ کی آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ان کی نماز اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں رکھتی. اور کچھ نمازی ایسے آتے ہیں جن کی نماز اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے, احد پہاڑ سے زیادہ بڑی ہوتی ہے, احد پہاڑ سے زیادہ اس کی وسعتیں ہوتی ہے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ دونوں نمازوں میں فرق کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جن کی نمازیں مچھر کے پر کے برابر نہیں وہ بے عقل ہیں, اور جن کی نمازیں اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے زیادہ بلند ہیں وہ عقل والے ہیں. عقل والوں کی تعریف پوچھی گئی تو فرمایا جو حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اللہ ان کا شمار عقل والوں میں فرماتا ہے, عقل والوں میں فرماتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو اللہ اکبر, آپ اندازہ فرمائیں یہ جو فکر لوگوں کے اندر آ گئی ہے کہ دیندار بھی بنے گنہگار بھی بنے, ہمیں اپنی فکر کو تبدیل کرنا ہوگا, اپنی فکر کو بدلنا ہوگا. تو عرض یہ کرنے چلا تھا اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوا چلوں, اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں, اس لیے کہ وقت مکمل ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, تو حضرت سلطان العارفین سے کسی نے پوچھا سلطان العارفین آپ کی آنکھوں میں یہ جو خون کے آنسو ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں 2 قدم پر میں عرش پر گیا تھا, 2 قدم میں عرش پر گیا تھا اور میں نے عرش کو ایسے پیاسا دیکھا اور میں نے عرش کو ایسے بے چین دیکھا, میں نے عرش کو ایسے بے چین دیکھا جیسے پیاس کی وجہ سے بھیڑیا جنگل میں بے چین اور بے قرار ہوتا ہے. اب یہاں ایک بات عرض کر دی جائے, سلطان العارفین با یزید بستامی 2 قدم میں عرش پر جاتے ہیں, یہ آپ فرما رہے ہیں. اور اب تک کلمہ پڑھنے والے بعض لوگوں کو حضور پر کا عرش پر جانا سمجھ میں ہی نہیں آیا. غلاموں کی یہ شان یہ ہے کہ 2 قدم میں عرش پر جائیں, اور حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اب بھی لوگ شکوک میں مبتلا ہیں, اس لیے کہ وہ اپنے ہی طرح نبی کو سمجھتے ہیں, وہ اپنی ہی طرح قیاس کر رہے ہیں. جبکہ میرے مرشد حضور غوث پاک نے فرمایا کہ مجھ عبد القادر کو کسی کی طرح مت سمجھنا اور کسی کو میری طرح مت سمجھنا.
فرمایا میں کسی کی طرح نہیں، کوئی میری طرح نہیں، انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر کے عبد القادر دنیا میں آیا ہے۔ ارے جب ان کے چہیتے بیٹے کی شان یہ ہے کوئی ان کی طرح نہیں، وہ کسی کی طرح نہیں، تو جن کو ان کے صدقے میں، مصطفیٰ کریم کے صدقے میں غوث الاعظم کو یہ مرتبہ ملا تو وہ مقام ان کا یہ ہے، تو خود مصطفیٰ جان رحمت کی شان کیا ہوگی، حضور کا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا۔ یہی تو بات ہے، لوگوں کو نبی کی معرفت نصیب کیسے ہوگی؟ جب خود کو نہیں پہچانتے تو نبی کو کیا پہچانیں گے؟ اسی لیے تو حضرت شفیق بلخی نے کہا 200 سال عبادت کر لو، جب تک اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں ہوگی جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ کیوں؟ جب نفس کو نہ پہچانا تو نبی کو کیا پہچانے گا؟ نبی کو کیا پہچانے گا؟ اسی لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اللہ کو پہچانا، تو خود کی پہچان نہیں ہے۔ سلطان العارفین کہتے 2 قدم میں عرش پہ گیا تھا اور عرش کو میں نے دیکھا پیاسے بھیڑیے کی طرح بے قرار ہے، جیسے جنگل میں پیاس سے بھیڑیا بے چین ہوتا ہے۔ میں نے کہا اے عرش تو بے چین کیوں ہے؟ اس نے کہا اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ اکبر، اللہ کو پانا چاہتا ہوں، اللہ کا متلاشی ہوں۔ تو کہا ہمیں تو پتا دیا جاتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان نے استوا کیا جیسا کہ اس کی شان عرش پر، ہمیں تو پتہ یہ دیا جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جس کا مفہوم میں اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کر رہا ہوں کہ عرش نے ایک سرد آہ کھینچی اور کہا بایزید بات تو یہی ہے کہ جب تم پوچھتے ہو تو مجھ پتہ دیا جاتا ہے کہ اس نے عرش پہ استوا کیا جیسا کہ اس کی شان ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ تو کہاں ہے تو مجھ سے کہا جاتا ہے بایزید کے دل میں چلا جا، وہیں پر مجھے پالے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو سبحان بایزید کا پتہ دیا جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اب بایزید کیا ہے سنو، بایزید فرماتے ہیں ایک لمحہ بھی اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤں تو میں اپنے حوالے سے اپنے آپ کو مردہ تصور کرتا ہوں، میں اپنے آپ کا شمار زندوں میں نہیں کروں، ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جاؤں۔ نفس کی خواہشات کی مخالفت کرنے والے کس مرتبے پر پہنچتے ہیں؟ ایک عیسائی راہب کے بارے میں یہ خبر مشہور ہو گئی، وہ دلوں کی بات جانتا ہے، وہ پیشن گوئیاں کرتا ہے تو اس کی پیشن گوئیاں پوری ہوتی ہے، وہ جس کو دعا دے دیتا ہے وہ شفا پا جاتا ہے، اور اس سے بعض ایسی چیزیں جو عام طور پر عادتوں کے حوالے سے ظاہر نہیں ہوتی وہ اس کے وجود سے ظاہر ہوتی ہے۔ ایک مسلم عالم کو پتا چلا تو وہ خنجر لے کر سوچا کہ اس کو قتل کر دوں ورنہ اس سے فتنے بہت ہوں گے، کیونکہ لوگ تو لوگ ہیں، اس کی وہ پیشن گوئیاں پوری ہوتے دیکھیں گے، لوگوں کا علاج ہوتے دیکھیں گے تو کہیں اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ خنجر آستین میں چھپا کر اس کے دروازے پہ دستک دی، اس نے اندر سے کہا او محمدی عالم، جو خنجر تو میرے قتل کے لیے لایا ہے پہلے اس کو باہر رکھ دو اور اس کے بعد اندر آؤ۔ ان کے پیروں کے نیچے سے تو زمین کھسک گئی، لیکن یاد رکھیں اگر کوئی جاہل یہ کام کرنے کے لیے جاتا تو شاید وہ ڈھیر ہو جاتا۔ یہی فرق ہے ایک عالم میں اور ایک جاہل کے اندر، کہ وہ یہ بات سن کر بھی ڈھیر نہ ہوئے، انہیں اپنے مذہب پر یقین تھا کہ مذہب اسلام کے سوا اور کوئی مذہب حق ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، انہوں نے خنجر باہر رکھا اور پھر جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھلنے کے بعد آپ اندر تشریف لے گئے، توجہ فرمائیں، اور اس عیسائی راہب سے پوچھا تو دلوں کی کیفیت بیان کرتا ہے، تو جس کو جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اس منزل پر تو پہنچا کیسے؟ اس نے کہا ایک چیز کی وجہ سے، میں نے ہمیشہ اپنے نفس کی مخالفت کی، میرے نفس نے جس چیز کو مانگا، نفس نے جس چیز کی خواہش کی، میں نے اس کے خلاف کیا، بس اس کی وجہ ہے کہ میں اس مرتبے پر پہنچ گیا۔ انہوں نے مسکرا کر کہا پھر میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا، لیکن مجھے یقین ہے تیرا نفس اس کو نہیں مانے گا، جب تو نے ہر مرتبہ نفس کی مخالفت کی ہے اور آئندہ بھی تیرا کہنا یہ ہے کہ تو نفس کی مخالفت کرتا رہے گا، تو میں تجھے کلمے کی دعوت دیتا ہوں، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کی دعوت دیتا ہوں، ضرور تیرا نفس مخالفت کرے گا۔ اس نے کہا ہاں نفس تو مخالفت کر رہا ہے، کہا پھر کیوں نہیں کلمہ پڑھتا؟ وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا
جاتا ہے. پتا چلا اگر اللہ اکبر کافر بھی نفس کی مخالفت کرے تو اس کو بھی کچھ نہ کچھ خیرات اس حوالے سے نصیب ہو جاتی ہے. مسلمانوں ہم کہاں ہیں؟ نفس کے چکر میں کس قدر گر چکے ہیں، کس قدر غلط کاریوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں. نکلو نفسانی خواہشات سے، نفس کو کچلو، اور نفس کو کچلنے کے لیے بھوک برداشت کرنا، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا. اور یاد رکھنا، ایک بہت بڑے بزرگ حضرت سیدنا ذوالنون مصری فرماتے ہیں کثرت عبادت سے بھی نفس جلدی سے زیر نہیں ہوتا، لیکن گناہوں کو چھوڑ دینے سے نفس بہت جلدی مطیع ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ کا چھوڑنا خود بہت بڑی نیکی ہے. آج نیکیوں کی کثرت کے حوالے سے کوشش کرے اور گناہ بھی کرے، پھر اس کی نیکیاں اس کو وہ فائدہ نہیں دیتی، وہ ثمر نہیں لاتی. جو گناہ چھوڑنے والے کی نیکیاں فائدہ اس کو دیتی ہے، اور وہ جو ثمر لاتی ہے اور اس کے ذریعے سے جو پھل ملتے ہیں. اسی لیے اللہ نے جہاں جہاں اپنی دوستی کا تذکرہ کیا وہاں ابرار کا ذکر نہیں کیا. جنت کا ذکر کیا تو ابرار کا ذکر کیا، لیکن جب اپنی دوستی کا ذکر کیا تو ابرار کا ذکر نہیں کیا بلکہ متقیوں کا ذکر کیا. جہاں جہاں اس کی دوستی بیان کی گئی، کنڈیشن جہاں جہاں ہے وہاں ہر جگہ تقویٰ ہے. ابرار ان کو کہتے ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، لیکن شبہ ہے کبھی گناہ بھی کر لیں، کبھی کبھی کر لیں نفس کی بہکاوے میں آ کر. مگر جو متقی ہوتے ہیں وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اگرچہ وہ نیکی کم کریں مگر وہ گناہ سے بچتے ہیں، ان کو متقی کہتے ہیں. اسی لیے قرآن نے جب ولی کی بات کی تو کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، تقوی کا ذکر کیا، پھر کہا ان اولیاءہ الا المتقون. اسی طریقے سے آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. جگہ جگہ ایک مقام پہ فرمایا حق تقاتی، ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. نفس کی خواہشات کو کچل دو. مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جو نفس کی خواہشات کو کچلے گا وہ رحمت کے کفن میں کفنایا جائے گا اور عزت کی زمین میں دفنایا جائے گا. اور جو نفسانی خواہشات میں کچلا رہا، نفسانی خواہشات کے اندر ملوث رہا، نفسانی خواہشات کو پورا کرتا رہا، وہ لعنت کے کفن میں کفنایا جائے گا اور عذاب کی زمین میں دفن کیا جائے گا. فیصلہ ہم نے کرنا ہے. رحمت کا کفن چاہیے. یہ کپڑوں کے کفن کا کیا اعتبار، یہ تو 40واں ہونے سے پہلے پہلے گلنے لگتا ہے. اس کفن کی بات کریں جسے رحمت کا کفن کہتے ہیں. قدرت جنہیں رحمت کے کفن کو عطا کر دیتی ہے، پھر صدیاں بیت جائیں تو پھر یہ کپڑے کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا. اور قدرت جسے رحمت کا کفن نہیں دیتی، پھر آپ اطلس و کم خواب کے کپڑے دے دے مردوں کو، پھر اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا. اسی لیے تو صدیق اکبر نے فرمایا، صدیق اکبر اپنی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کہتے ہیں بیٹی مجھے نئے کپڑوں میں مت کفنانا، مجھے پرانے کپڑوں میں ہی میرے بدن پر جو ہے اسی میں کفن دے دینا تاکہ نئے کپڑے زندوں کے کام آ جائے. مجھے نئے کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہاں پر اس کو بھی لوگ بہت ایشو کرتے ہیں. یہاں ایک بات عرض کروں، صدیق اکبر کا یہاں زہد تو ہے کہ میرے بدلے کے نئے کپڑے کسی زندے کو کام آ جائیں، لیکن اس کے پیچھے بھی کوئی پس منظر ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی پس منظر ہے. صوفیاء فرماتے ہیں صدیق اکبر نے بوقت وصال جو کپڑے پہن رکھے تھے وہ ان کے اپنے کپڑے نہیں تھے، بلکہ رسول اللہ سے انہوں نے بطور تبرک وہ کپڑے حاصل کیے تھے. تو صدیق اکبر کی تمنا یہ تھی کہ گور میں جاؤں تو مصطفیٰ جان رحمت کے کپڑے لے کر کے جاؤں، حضور کا تبرک لے کر کے جاؤں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں سے پتا چل گیا. لوگ کہتے ہیں تبرک کیا فائدہ دے سکتا ہے؟ ہم سے نہ پوچھو، امام الصحابہ سے پوچھو، اصدق الصادقین سے پوچھو، سید المتقین سے پوچھو، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سے پوچھو، صدیق اکبر سے پوچھو. کہتے ہیں انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. لیکن صدیق نے اس کا اظہار کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ عشق میں جو باتیں کہی
جاتی ہے، پھر ان باتوں کا اظہار سب سے نہیں ہوتا. اسی لیے تو کسی لکھنے والے نے، پتہ نہیں کہاں تک اس کی تحقیق درست ہے، مگر لکھنے والے نے لکھا ہے اور یہ بات اس نے لکھی ہے، میں ان کی بات پہ شک بھی نہیں کر سکتا، لیکن محققین میں اختلاف ہوتا ہے. حضرت شیخ فرید الدین عطار لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب تک کہ رابعہ بصری محفل میں نہیں آتی تھی تو اس وقت تک حضرت حسن بصری اپنا واز شروع نہیں کرتے تھے اور دروازے کی طرف دیکھتے رہتے تھے. ایک دن کسی نے پوچھا جب تک وہ بڑھیا نہیں آتی آپ اپنا واز شروع نہیں کرتے؟ فرماتے ہیں ہاتھیوں کی غذا چونٹیوں کو کیسے دی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے جب تک اس کا اہل نہ آ جائے، کیونکہ سامعین تو ہوتے کون ہے، پہنچانا کسی اور تک ہوتا ہے، تو جب تک وہ بڑھیا نہیں آتی اس لیے بیان شروع نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو بات کہی جا رہی ہے تم میں کوئی اس کا اہل نہیں ہے، اگر کوئی اس کا اہل ہے تو جسے بڑھیا کہا جا رہا ہے وہی اس کی اہل ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، نفس کو کچلا جائے، نفسانی خواہشات، نفس مباح مطالبہ کرتا ہے. حضرت مولا علی مشکل کشا کو کسی نے فالودہ پیش کیا، فالودہ ہاتھ میں لیا اور پھر کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو اس کا عادی نہیں کرنا چاہتا، اور آپ نے صدقہ کر دی، کہ لے جاؤ اس کو. حضرت سیدنا ذوالنون مصری کے دل نے چاہا ایک مرتبہ انڈا اور حلوہ کھاؤں، آپ نے نہیں دیا. پھر اس کو کہا چلو ایک کام کرو، برسوں اس کو بھوکا رکھا، نہیں دیا. پھر کہا چلو 100 رکعت نماز پڑھو، پھر سوچیں گے. پھر 100 رکعت نماز نفس کو پڑھوانے لگائی، انڈا اور حلوہ رکھا گیا. نفس نے کہا ذوالنون آج میرا مطالبہ پورا کر دیا نا تو نے؟ پھر سوچا اچھا آج تو میرے سامنے پھر بڑی بات کرتا ہے، لے جاؤ اس کو، میں نہیں کھاؤں گا. اور پھر اسی عالم میں نیند آ گئی تو خواب میں کیا دیکھا؟ حضور تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں میرے حق کا واسطہ اب تو کھا لے، میں تجھے کہتا اب تو کھا لے. توجہ فرمائے ہمارے اسلاف نے کیسے نفس کو کچلا، خواہشات کو کچلا. وہاں مباح چیزوں سے پرہیز ہے نفس کو کچلنے کے لیے، یہاں تو گناہوں سے بھی پرہیز نہیں، گناہوں سے بھی پرہیز نہیں. اور ایسے ایسے گناہ والدین کو ہم ستائیں، غرور و تکبر ہم کریں، غیبت ہم کریں، چغلی ہم کریں، اپنے آپ کو بڑا تصور ہم کریں. یاد رکھیے، بس اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک واقعہ عرض کروں، بات ختم کر دوں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اندر سے ایک آواز آتی ہے یہ کام کرنا ہے، دوسری آواز آتی ہے یہ نہیں کرنا ہے. تو اب بات ہم کو آج یہ طے کر لینا ہے، نفس کی آواز کو ہم نے نہیں ماننا ہے تاکہ اس کو کچل دے، اور دل کی آواز کو ماننا ہے، دل کی آواز کو ماننا ہے اور اسی پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے، دل کی آواز مانیں گے، نفس کی آواز نہیں مانیں، کیونکہ دل ہمیشہ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نفس ہمیشہ گناہ کی طرف. لیکن اب پہچانے کیسے ہیں کہ یہ آواز نفس کی ہے اور یہ آواز دل کی ہے؟ اس میں فرق کیسے کریں؟ ایک چھوٹا سا واقعہ مختصر شارٹ کر کے اس کے ذریعے سے بتا دیا جائے کہ نفس کی آواز کسے کہتے ہیں اور دل کی آواز کسے کہتے ہیں. حضرت سیدنا مالک ابن دینار بہت بڑے بزرگ ہیں. حضرت مالک الدینار مشہور اور اکابر تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. اتنے تواضع تھی ان کے اندر کہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ اگر مسجد میں یہ اعلان ہو جائے کہ سب سے برا اور گنہگار شخص مسجد سے باہر نکلے تو فرماتے ہیں سب سے پہلے نکلنے والوں میں مالک ابن دینار رہے گا، مگر وہ جوان جو طاقت میں مجھ سے زیادہ ہو اور میرے بڑھاپے کی وجہ سے وہ تیز دوڑ کے باہر نکل جائے وہ میرے سوا نکل سکے گا، ورنہ سب سے پہلے نکلنے والوں میں رہوں گا. یہ بات حضرت عبداللہ ابن مبارک کو کسی نے پہنچائی تو فرماتے ہیں اسی لیے تو مالک مالک ہے، یہ مالک ابن دینار ہے. ایک مرتبہ ایک رستے سے تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک بچہ ہے چھوٹا سا جو لکڑیوں کو اکٹھا کرتے ہوئے رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے. انہوں نے اس لڑکے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد خیال آیا کہ اس بچے کو رک کر سلام کرنا چاہیے اور اس سے کچھ بات کرنی چاہیے. لیکن پھر دوسرا خیال آیا، مالک اتنا چھوٹا سا تو بچہ ہے، بچہ چھوٹا ہی سا تو ہے، اسے کیا سلام کرنا اور اس کے لیے کیا رکنا. بہرحال آگے چل گئے. جب آگے گئے تو ضمیر نے کچوکے لگائے، مالک چھوٹا بچہ ہی تو ہے، بچہ ہے لیکن چھوٹا ہے اور بچہ ہی تو ہے، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں جانتا؟
آقائے کریم تو مدینہ منورہ کے ننھے ننھے بچوں کو سلام کرتے تھے. حضور جب بچوں کو سلام کرتے تھے تو نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے جو جھگڑے ہیں نا دنیا کے اندر وہ نفس امارہ کی وجہ سے. نفس کچل دیں گے دنیا سے جھگڑے ختم ہو جائیں. آج سے 100 سال پیچھے جائیں, کیوں جھگڑے نہیں تھے مسلمانوں میں؟ 200 سال پہلے جائیں, اختلافات کیوں نہیں تھے؟ نفس کچلے جاتے تھے. آج نفس ہمارے لیے سب کچھ ہو گیا ہے اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں. بلکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے دل میں یہ خیال ہے کہ تو دنیا کے ایک بندے سے بھی افضل ہے, ساری دنیا سے حقیر ہے لیکن ایک بندے سے افضل ہے, فرماتے اب بھی تیرے دل میں تکبر باقی ہے اور اللہ کی معرفت تجھے نصیب نہیں ہوگی. اگر ایک بندہ دنیا کا کسی ایک بندے کے لیے یہ خیال آیا کہ میں اس سے بہتر ہوں, سب سے حقیر اور اس سے بہتر ہوں, اب بھی تکبر باقی ہے, خدا کی معرفت نصیب نہیں ہوگی جب تک تو نے اپنے آپ کو سب سے حقیر نہ سمجھا. یہی تواضع ہے, یہی تواضع ہے. تو حضرت مالک ابن دینار نے سوچا کہ بچہ ہی تو ہے. پھر آگے بڑے خیال آ گیا کہ بچہ ہے لیکن حضور بچوں کو سلام کرتے تھے. فاروق اعظم مدینہ منورہ کے بچوں سے کہتے تھے میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. وہ فاروق اعظم جس کو میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتے میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. یہ بے نفس لوگ تھے. پلٹ کر کے آئے, اس بچے کو سلام کیا. اس بچے نے جواب دیا وعلیکم السلام یا مالک ابن دینار. اپنا اور اپنے باپ کے نام کے ساتھ جواب سن کر حضرت مالک ابن دینار نے سوچا پہلی مرتبہ یہاں سے گزرتا ہوں, بچہ مجھے بھی پہچانتا ہے, میرے نام کو جانتا ہے, میرے باپ کے نام کو جانتا ہے. فرمایا اے بچے تجھے میرا اور میرے باپ کا نام کیسے پتا چلا؟ تو فرمایا کہ مالک تم مجھے بھول گئے, میں تمہیں نہیں بھولا. دراصل بات یہ ہے کہ عالم ارواح میں جب قدرت نے پوچھا تھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, تو جب ہم نے بلا کہا تھا تو تمہاری اور میری روح قریب قریب کھڑی تھی. تم مجھے بھول گئے, میں نے تمہیں یاد رکھا. اچھا بچے تو بہت زیادہ بلندی پر فائز معلوم ہوتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید تیرے ماں باپ نے تیرے مرتبے کے خلاف تجھے لکڑی سمیٹنے کے کام پہ لگا دیا تو اس بنیاد پہ رو رہا ہے. بچے نے کہا میرے ماں باپ سے بدگمان مت ہو, میں نے یہ کام خود کیا ہے, یہ ذمے پہ اپنے کام خود لیا ہے. رہی بات رونے کی تو اس لیے رو رہا ہوں جب بڑے بڑے مجرموں کو جہنم کے اندر جلایا جائے گا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی نہ ڈالا جائے, کیونکہ یہ فلسفہ میں نے اپنی ماں کو چولہا جلاتے ہوئے دیکھ کر کے محسوس کیا ہے کہ جب میری ماں بڑی لکڑیاں جلاتی ہے اور آگ نہیں لگتی تو وہ چھوٹی لکڑیوں سے آگ سلگاتی ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بڑے بڑے مجرم جب ڈالے جائیں گے تو کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی تو اس آگ کو بڑھانے کے لیے نہ ڈال دیا جائے, اسی لیے میں روتا ہوں. کہا بچے تو بڑی اونچی فکر رکھتا ہے, مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا سب سے مشکل سوال جو میں نے بہتوں سے پوچھا لیکن کوئی بتا نہ سکا, وہ سوال تجھ سے پوچھنا چاہیے. اگر تو بتا سکتا ہے تو بتا دے. اس بچے نے کہا تمہارا سوال کیا ہے مالک؟ تو کہا کہ بہتوں سے پوچھا لیکن کوئی جواب نہ دے سکا. سوال یہ ہے کہ نفس اور قلب میں, نفس میں اور دل میں فرق کیا ہے؟ نفس کسے کہتے ہیں اور قلب کسے کہتے ہیں؟ نفس کسے کہتے ہیں اور دل کسے کہتے ہیں؟ اس بچے نے جواب دیا مالک جب آپ کو یہ خیال آیا کہ مجھے اس بچے کو سلام کرنا چاہیے اور اس کے پاس رک کر اس سے بات کرنا چاہیے تو وہ آپ کے دل کی آواز تھی. اور جس چیز نے آپ کو یہ کہا کہ بچہ ہی تو ہے اس کو کیا سلام کریں اور آپ آگے بڑھ گئے, وہ آپ کے نفس کی آواز تھی. اور پھر جب آپ کے دل میں خیال آیا کہ بچوں کو تو حضور بھی سلام کرتے تھے تو میں کون ہوں, میں تو امتی ہوں, جس نے تمہیں لوٹنے پہ مجبور کیا وہ تمہارے دل کی آواز تھی. اللہ اکبر. حضرت مالک ابن دینار سمجھ گئے کہ یہ بچہ کون, بڑا عظیم ہے, بڑے عظیم گھرانے کا ہے. تو حضرت مالک ابن دینار کو پتا چلا کہ جو دل کی آواز ہوتی ہے وہ کبھی گناہ کی طرف نہیں لے جاتی اور جو نفس کی آواز ہوتی ہے
وہ ہمیشہ انسان کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نفس بھی کبھی گناہ کی بات کرتا ہے, نفس بھی کبھی نیکی کی بات کرتا ہے دل کے مقابلے میں. اب کیسے فرق کریں گے؟ یہ بھی نیکی کی بات کر رہا ہے, یہ بھی نیکی کی بات کر رہا ہے, تو اب نفس اور دل میں فرق کیسے کریں گے؟ تو جو چھوٹی نیکی کی بات کر رہا ہے بڑی کے مقابلے میں وہ نفس کی آواز ہے, اور جو بڑی عظیمت کی بات کر رہا ہے, استقامت کی بات کر رہا ہے, جو چھوٹی سے بڑی نیکی کی طرف لے جانے کی بات کر رہا ہے, اسی کو دل کی آواز سمجھیں گے اور اپنے نفس کو کچل کر دل کی بات ماننے کی کوشش کریں گے. نفس سے اللہ اس کی شرارتوں سے مجھے آپ سب کو محفوظ رکھے. سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں آپ کو جانا نہیں ہے, آپ کو بکھرنا نہیں ہے. پہلے پروگرام یہ تھا کہ نماز بعد میں ہوگی, لیکن پھر انتظامیہ کی طرف سے تبدیلی ہے پروگرام کے اندر کہ پہلے نماز ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ فوراً حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا خطاب ہوگا. میری آپ سے گزارش ہے آپ نہ بکھریں, آپ نہ جائیں, نماز پڑھیں. جو نہیں پڑھتے تھے وہ بھی پڑھ لیں. آج کی مقبول نماز اتنے سارے علماء کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ ہمیں نماز کا پابند بنا دے. دوران گفتگو کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.